ہم کھڑے ہیں ایک ایسے مقام پر جو صدیوں تک شمالی ہندوستان کی شہر رگ رہا، لاہور۔ یہ شہر تخت دہلی کے بعد مغلوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، لیکن آج ہماری منزل اس شہر کا تاج ہے، بادشاہی مسجد۔ اس کی سرخ دیواریں ایک نہیں، کئی کہانیاں اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں، یہ مغل بادشاہت کے عروج و زوال کی خاموش گواہ ہے۔ بات ہے 1671 کی، جب ہندوستان پر شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی تھی۔ وہ اپنے پیشروؤں سے مختلف تھے، ایک سخت مذہبی حکمران جن کا اصول تھا، بادشاہ کی طاقت اللہ کی رضا میں ہے۔ اسی اصول کی عملی تفسیر کے طور پر اورنگزیب نے حکم دیا کہ لاہور میں ایک ایسی مسجد بنے جو جلال اور روحانیت کا عکس ہو۔ مسجد کی جگہ کا انتخاب محض اتفاق نہیں تھا، اسے لاہور قلعے کے عین سامنے بنایا گیا، جہاں خود بادشاہ رہتا تھا۔ بیچ میں تھا صرف حضوری باغ۔ یہ مسجد ایک بلند اور مضبوط چبوترے پر کھڑی کی گئی تاکہ یہ ہمیشہ شاہی محل پر غالب نظر آئے، ایک علامتی اشارہ کہ سلطنت کا اقتدار بھی دین کے تابع ہے۔ عظمت فن تعمیر اور مغلوں کا کمال۔ منظر: مسجد کا مرکزی دروازہ، جہاں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے لوگ چھوٹے لگتے ہیں۔ یہ ہے مسجد کا مرکزی دروازہ۔ یہ دروازہ نہیں بلکہ عظمت کا مجسمہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنا بلند اور چوڑا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 65 فٹ ہے، اور یہ اس لیے بنا تاکہ مسجد کے وسیع صحن اور اس کے بلند میناروں کے درمیان جمالیاتی توازن قائم رہے۔ یہ فنکار جانتے تھے کہ سادگی میں شان کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی آپ کو مسجد کا وسعت حیران کر دے گی۔ اس کا صحن اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1 لاکھ سے زیادہ نمازی کھڑے ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے یہ صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی۔ اب نظر اٹھائیے ان میناروں پر۔ چاروں کونوں پر کھڑے یہ مینار 176 فٹ کی بلندی چھوتے ہیں۔ یہ فخر سے کھڑے مینار نہ صرف تاج محل کے میناروں سے اونچے ہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا ڈھانچہ سرخ پتھر اور سفید سنگ مرمر کے استعمال سے بنا ہے۔ منظر: میناروں اور دیواروں پر موجود باریک نقاشی اور سنگ مرمر کی پٹیوں پر فوکس۔ یہ سرخ پتھر ہندوستان کے دور دراز علاقوں، بالخصوص راجستھان کی کانوں سے لایا گیا تھا، اور اس سرخ روب کو توڑنے کے لیے مغل فنکاروں نے سفید سنگ مرمر کی باریک دھاریاں اور لکیریں استعمال کیں، جن سے سادہ مگر پرشکوہ ڈیزائن بنتے ہیں۔ یہی وہ کمال ہے جو مسجد کو دھوپ اور چھاؤں میں بدلتے رنگوں کا منظر دیتا ہے۔ یہاں کی خاص بات اس کا صوتی نظام ہے۔ اگر امام مسجد یہاں صرف سرگوشی کی آواز میں تکبیر کہے، تو آواز گنبدوں کی حیران کن بناوٹ سے ٹکرا کر پورے 5000 نمازیوں سے بھرے حال میں گونجے گی، یہاں تک کہ باہر کے دروازے تک بھی۔ یہ کسی بھی جدید ٹیکنالوجی کے بغیر صرف فن تعمیر کا معجزہ تھا۔ منظر: اندرونی دیواروں پر بنے پھولوں کے نقوش اور خطاطی کے نمونے۔ گنبدوں اور محرابوں کی دیواروں پر دیکھیں، یہاں ہزاروں برسوں کا علم سجا ہے۔ پھول، بوٹے، بیلیں اور جیومیٹریکل ڈیزائن۔ یہ مغل فنکار اسے منبت کاری اور فریسکو کا نام دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر جگہ قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ کی سفید سنگ مرمر سے کی گئی خطاطی پوری فضا کو نورانی بنا دیتی ہے۔ یہ تحریریں صرف دیکھنے کے لیے نہیں، بلکہ روح کو چھو لینے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ لیکن سب سے اہم اور پوشیدہ راز مسجد کے مرکزی دروازے کے بالائی حصے میں ہے، وہ کمرہ جو عام عوام کے لیے ہمیشہ کھلا نہیں رہتا۔ یہ وہ مقام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک، موئے مبارک اور ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے تبرکات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ مسجد کو ایک مقدس مزار کا درجہ دیتا ہے، جو اسے صرف ایک عبادت گاہ سے کہیں زیادہ بنا دیتا ہے۔ بادشاہی مسجد نے صرف مغلوں کی شان ہی نہیں دیکھی، اس نے زوال کا وقت بھی دیکھا۔ جب سکھ حکمران رنجیت سنگھ کا دور آیا تو یہ مقدس مقام ایک فوجی بیرک بن گیا۔ اس کا وسیع صحن گھوڑوں کے لیے استبل بن گیا، اور اس کے گرد و نواح کے حجروں کو اسلحہ خانے میں بدل دیا گیا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ یہ کہ پہلی اینگلو سکھ جنگ کے دوران مسجد کے بلند میناروں کو توپیں نصب کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، تاکہ قلعے کے اندر باغیوں پر گولہ باری کی جا سکے۔ اس فوجی استعمال نے مسجد کی عظمت کو شدید نقصان پہنچایا۔ منظر: صحن کی خوبصورت اور منظم ساخت، پانی کی نکاسی کے راستے۔ لیکن ایک حقیقت جو ہمیشہ قائم رہی، وہ تھی اس کی بنیادی طاقت۔ یہ مسجد نہ صرف زیر زمین سرنگوں کے ذریعے قلعے سے جڑی تھی، بلکہ اس کے صحن کے نیچے پانی کی نکاسی کا نظام، ڈرینیج سسٹم، اتنا شاندار تھا کہ بارش کا سارا پانی، جو تقریباً 1 لاکھ نمازیوں کے لیے جگہ گھیرتا ہے، فوری طور پر باہر نکل جاتا تھا۔
ये मुगल इंजीनियरिंग का वो पहलू था जो कभी नहीं टूटा। बरतानवी दौर के बाद बिलाखिर 20वीं सदी में इस मस्जिद की वसी पैमाने पर बहाली का काम शुरू हुआ, जिसने उसे वापस इसी सुर्ख व सफ़ेद शान में लौटा दिया जो औरंगज़ेब ने उसे दी थी। आज बादशाही मस्जिद लाहौर की हवाओं में सांस लेती है, अपनी 12 सौगातों के साथ। ये गवाह है कि सल्तनतें आईं और गईं, मगर फ़न तामीर का कमाल और ईमान की ताकत हमेशा कायम रहती है। ये सिर्फ एक तारीख़ी मकाम नहीं, ये एक जज्बाती तजर्बा है जो आपको मुग़लों की अज़मत और दीन की गहराई दोनों से जोड़ता है। इस मस्जिद का हर पत्थर एक शाही कहानी सुनाता है। अगर आप लाहौर जाएं तो इस मस्जिद की खामोशी में कान लगाइए। आपको वो कहानियां सुनाई देंगी जो इसके सुर्ख पत्थरों ने अपने अंदर कैद कर रखी हैं। अब आप खुद बताइए, क्या आपने पहले कभी किसी तारीख़ी इमारत के बारे में इतने दिलचस्प छुपे हुए राज सुने थे? या आपको लगता है कि उस मस्जिद में कोई और भी मोजज़ाती पहलू था जो हमसे छूट गया? हमें फ़ौरन कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा हैरत किस राज पर हुई। और अगर आप लाहौर या पाकिस्तान की किसी और तारीख़ी इमारत की ऐसी ही मुफस्सल और जानदार कहानी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम नीचे लिख दें, ताकि हमारी अगली दस्तावेज़ी फ़िल्म इसी मौजू पर हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।